السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل اسلامک لائف ٹیکنکس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اس لیے کہ اس میں صرف اور صرف قرآن اور سنت کے احکامات اور ہدایات ہیں۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے حق مہر کے مسائل، یعنی مہر کے مسائل۔ بیوی کو حق مہر ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ سورہ نساء۔ عورت اپنی خوشی سے سارا مہر یا مہر کا کچھ حصہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عورتوں کے مہر خوشی دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ سورہ نساء۔ فریقین کی باہمی رضامندی سے عورت کا حق مہر نکاح کے وقت ادا کرنا، مہر معجل یا مؤخر کرنا، مہر معجل دونوں جائز ہیں۔ نکاح سے پہلے فریقین مہر طے نہ کر سکیں تو نکاح کے بعد بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ نکاح کے بعد اگر صحبت کرنے سے پہلے جبکہ مہر بھی ابھی ادا نہ ہوا ہو کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس پر مہر ادا کرنا واجب نہیں، البتہ اپنی استطاعت کے مطابق عورت کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا چاہیے۔ نکاح کے بعد اگر صحبت کرنے سے پہلے جبکہ مہر طے ہو چکا ہو کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس پر نصف مہر ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضروری چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق معروف طریقے سے دے۔ یہ حق ہے نیک آدمیوں پر، اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن حق مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف حق مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت درگزر سے کام لے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے درگزر سے کام لے اور پورا مہر دے، اور تم یعنی مرد درگزر سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ 236 237۔ حق مہر کی مقدار مقرر نہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، نکاح کر خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی دے کر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا حق مہر کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 12 اوقیہ اور 1 نش،
پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، جانتے ہو نصف کتنا ہوتا ہے؟ ابو سلمہ رحمہ اللہ نے کہا نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نصف اوقیہ، اور یہ سارا یعنی 12.5 اوقیہ 500 درہم بنتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا حق مہر تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم موجودہ حساب سے 10,500 روپے بنتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا عبید اللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ عبید اللہ ہجرت مدینہ کے بعد حبشہ میں فوت ہو گئے۔ نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4,000 درہم مہر مقرر کیا، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، کم مہر مقرر کرنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کا مہر 12 اوقیہ تقریباً 10,000 روپے تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو اجفا سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو سنو، عورتوں کا مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ اگر زیادہ مہر مقرر کرنا دنیا میں عزت کا باعث ہوتا اور اللہ کے ہاں تقوی کا موجب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا مہر 12 اوقیہ سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا، نہ ہی اپنی بیٹیوں کا مہر 12 اوقیہ سے زیادہ مقرر فرمایا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق مہر کے اعتبار سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ مہر کے لیے کوئی چیز بھی مقرر کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ مرد کا اسلام قبول کرنا یا عورت کو کتاب و سنت کی تعلیم دینا یا اسے آزاد کرنا بھی مہر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو ان کا مہر اسلام تھا۔ یعنی ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اسلام لا چکی ہوں، اگر تم بھی اسلام لے آؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، اور اسلام ہی ان دونوں کے درمیان حق مہر تھا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اگر شوہر نکاح کے بعد اور ہم بستری سے پہلے فوت ہو جائے تو عورت پورے حق مہر کی مستحق ہوگی، اور وراثت سے بھی اسے پورا حصہ ملے گا۔ حق مہر نکاح کے وقت ادا کرنا ضروری نہیں۔ نکاح کے وقت فریقین حق مہر طے نہ کر سکیں تو نکاح کے بعد بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مر گیا۔ عورت سے ہم بستری کی نہ حق مہر طے کیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ عورت کے لیے پورا حق مہر ہے، اس پر عدت گزارنا بھی واجب ہے، اور وراثت میں بھی اس کا حصہ ہے۔ معقل بن سنان رضی اللہ عنہ نے کہا،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برو بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ابو داود نے روایت کیا۔ اور 32 روپے حق مہر مقرر کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔